بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد آسٹریلیا میں ایئر ٹکٹ کے دام 3 گنا بڑھ گئے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور پاکستان کا سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ سے مقابلہ ہوگا۔ شائنوں نے بنگال ٹائیگر کو دبوچ کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سڈنی میں 9 نومبر کو میچ کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد سڈنی میں ہوٹلز کی بکنگ کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ سڈنی کی فلائٹس کے ٹکٹ کی قیمت $200 سے بڑھ کر $600 تک جا پہنچی ہے۔ سڈنی میں گراؤنڈ کے اطراف میں موجود بیشتر ہوٹل میں کمرے دستیاب نہیں اور پاکستانی شائقین کی بڑی تعداد سڈنی کا رخ کرنے لگی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے منگل سے وزیر آباد سے تحریک انصاف کا لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ شوکت خانم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے وزیر آباد میں خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی صاف اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن 3 دن ہو گئے ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہا۔ میں ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں مگر ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے منگل سے لانگ مارچ دوبارہ وزیر آباد سے شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ جہاں رکا تھا وہاں سے دوبارہ شروع ہوگا۔ مارچ کے شرکا سے ہر روز خطاب کروں گا۔ جب مارچ 10 سے 15 روز میں راولپنڈی پہنچے گا تو خود آؤں گا اور لانگ مارچ کو لیڈ کروں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف منظم مہم چلائی گئی، سب کچھ اسکرپٹ کے تحت کیا گیا، بندوق چلانے والے کا انٹرویو لیک کیا گیا، پولیس کہتی ہے کہ ان پر پیچھے سے دباؤ تھا۔ مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ حریف کانفرنس کا کہنا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ کارروائیوں روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ حریف کانفرنس نے مطالبہ کیا ہے کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔ خیال رہے نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں ڈوگر افواج نے ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو پاکستان ہجرت کرتے وقت شہید کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو شوکت خانم اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عمران خان 3 نومبر کو حملے کے بعد سے شوکت خانم اسپتال لاہور میں زیر علاج تھے جہاں سے اب انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اسپتال سے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گھر زمان پارک جائیں گے۔ خیال رہے کہ 3 نومبر کو وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں پی ٹی آئی چیئرمین سمیت 13 افراد زخمی جبکہ ایک شخص جاں بحق ہوا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جوڈیشنل ریسٹ ہاؤس کوئٹہ میں اعظم سواتی کے قیام کی تردید کر دی۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق جوڈیشنل ریسٹ ہاؤس کوئٹہ کا انتظام رجسٹرار آفس سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ جوڈیشنل ریسٹ ہاؤس میں صرف موجودہ اور ریٹائرڈ ججز قیام کر سکتے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی نے سپریم کورٹ ریسٹ ہاؤس کوئٹہ میں کبھی قیام نہیں کیا۔ اسپیشل برانچ بلوچستان کے مطابق اعظم سواتی بلوچستان جوڈیشنل کمپلیکس میں رہے ہیں اور بلوچستان جوڈیشنل کمپلیکس سپریم کورٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی نے جوڈیشنل لاجز کوئٹہ میں قابل اعتراض ویڈیو ریکارڈنگ کا الزام لگایا تھا۔ واضح رہے کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے سینیٹر اعظم سواتی کی ویڈیو جعلی قرار دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے عمران خان پر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہونے کے معاملے پر کی جانے والی تنقید کے بعد آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب فیصل شاہکار نے وفاقی حکومت کو بطور آئی جی پنجاب مزید خدمات جاری نہ رکھنے کے بارے میں خط لکھ دیا۔ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب فیصل شاہکار کی جانب سے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھے گئے خط میں کہا گیا
کے بعد ذاتی وجوہات کی بنا پر بطور IG پنجاب مزید خدمات جاری نہیں رکھ سکتا۔ درخواست ہے کہ حکومت پنجاب سے ان کی خدمات فوری واپس لی جائے، وہ مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ دوسری جانب فیصل شاہکار کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے چارج چھوڑنے کا فیصلہ عمران خان پر حملے کی FIR کے معاملے پر کیا، جبکہ پنجاب حکومت اور فیصل شاہکار کے درمیان پولیس میں اعلیٰ سطح پر تقرری و تبادلوں سمیت دیگر معاملات پر بھی تناؤ تھا۔ IG پنجاب CCPO کے چارج نہ چھوڑنے کے معاملے پر بھی ناخوش تھے۔